نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے, زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے, زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے, اور 521 دلائل دیے, قرآن کی آیات بھی, احادیث بھی, اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے, ہم کیسے متاثر ہو جائیں؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشش ثقل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے جی, وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے, تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے, ہر شے کو کھینچتی ہے, اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی, لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا, امرود بھی کھینچ لیا, انار بھی کھینچ لیا, اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا, وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا, وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے, 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں, وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار, سیب, امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا. سورہ الزخرف آیت نمبر 10, الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا. ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے, یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ بھی ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے, ایک گہوارہ بنا دیا. اور سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, آیت نمبر 64, الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ, رہنے کی جگہ بنایا. وہ کہتے ہیں جی یہ فراشا کے الفاظ آئے ہیں, فراشن, قرارن اور مہدن, اور وقف کریں گے تو مہدا, فراشا اور قرارا بن جائے گا. یہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل بھی ہے. سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں, بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں 2 زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے, اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے, ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں. تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیٹیوڈ کو نہ بڑھنے دینا, اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا, اور زمین کی اتنی بڑی بڑی 3 موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے. چاند گول نہیں دیکھتے تھے, شروع سے گول نظر آ رہا ہے, فلیٹ تو کسی کو نظر آتا, اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں. تو اس سے پرانے زمانے کو بھی میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے. سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھ سکتے, چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے, نہیں, یہ سفیریکل ہے, بال کی طرح. یہ سب کو پتا تھا, ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے, ان کو یہ باتیں پتا تھی. تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا, یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں. اور سر
اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نا، تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی. جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے. تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں. اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے، نہ کہ اسٹیٹک بیلنسنگ. تو یہ میں سائنٹسٹ بتائیں گے، ظاہر جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا، یہ وہی لوگ بتائیں گے. یہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیے ہیں جس پہ آپ یوں یوں کرتے ہیں، اپنی تقریریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ رحمت اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا، انہوں نے ثابت کر دیا. اور سر زمین کا گول ہونا، اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے. اس کے امیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں، پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے. دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کو گھومتا ہوا، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں. یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا، وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا، وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا، لہٰذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے.